ہم شان صدیق اکبر بیان کریں تو کچھ لوگوں کے دل میں پھر گھٹن محسوس ہوتی ہے، یا حضرت علی کی شان بیان کرو تو پھر کسی اور کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ نکالو اس گھٹن کو، اسی گھٹن میں مر جاؤ گے، خدا کی قسم اسی گھٹن میں مر جاؤ گے۔ ہم نے رشتہ داروں سے تھوڑی نفرتیں پال لی ہیں، اب صحابہ سے بھی نفرتیں پال رہے ہو؟ عزیز و اقارب سے تھوڑی نفرتیں پالی ہیں، بھائیوں سے تھوڑی نفرتیں پالی ہیں، اب ان ہستیوں کے بارے میں نفرتیں ڈالنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزان محترم، صحابہ و اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ و اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو اس منظر کو صحابہ دیکھ کے خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک خوشی کی بات اور نہ سنا دوں، تمہیں مزید خوش نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر یہ منظر دیکھو گے، جس طرح آج ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہیں، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ منظر دیکھو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، اسی طرح میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اسی طرح میدان حشر میں آؤں گا۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیوں کیے؟ ان دو صحابہ کے بارے میں ہاتھ بلند کیوں کیے؟ مفسرین کرام محدثین نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ نقطہ سنیے میرے ساتھیو، نقطہ یہ ہے فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند اس لیے فرمایا کہ غدیر خم کے موقع پر جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہو کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہے، وہ بھی بیان کرو اور مسجد نبی میں یہ بھی بیان کرو کہ ہمارے فاروق کا ہاتھ بھی بلند کیا ہے، صدیق اکبر کا بھی ہاتھ بلند کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان، کیا مقام ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب عمر فاروق کہتے ہیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھ میں ایک تلخ کلامی ہو گئی۔ جب بات بڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے چلے گئے۔ جب میں گھر واپس آیا مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہو نا ان کو بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے، ان کو بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ صدیق اکبر، کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بس اب سمجھ گیا کہ اگر صدیق اکبر اپنے گھر پر نہیں ہے تو یہ در رسول پر ہوں گے، در رسول پر ہوں گے۔ اب میری شکایت تو وہاں چلی گئی۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں قبلے کی طرف پیٹھ مبارک ہے آپ کی اور صدیق اکبر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، چہرہ صدیق اکبر کی طرف ہے، دونوں کی نگاہیں نیچی ہیں۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم، سلام کا جواب تو ملا، میں بیٹھ گیا، لیکن دونوں ہستیوں نے نگاہ اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا۔ میں بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا اور کوئی کلام جب نہ ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صدیق اکبر کے گھر گیا تھا منانے، میں گیا تھا منانے، لیکن یہ آپ کی بارگاہ میں چلے آئے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مل نہیں سکا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے کلام کیا، میرے آقا نے چہرہ انور اٹھایا، چہرہ انور جب اٹھایا دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے اور رو کے فرمایا عمر
کیا میرے لیے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ میرے لیے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ عمر تجھے معلوم نہیں ہے جب لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑے، یہ صدیق تھا جو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ میری لاش سے گزر جاؤ پھر میں آگے بڑھنے دوں گا۔ یہ صدیق تھا جو اپنے خاندان سے بھی لڑ گیا میرے لیے، جو اپنے عزیز و اقارب سے بھی میرے لیے لڑ گیا۔ کیا تو میرے لیے اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن میں سمجھا کہ اے صدیق تیرا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ صدیق پاک پریشان صداقت ناز کرتے ہیں۔ آخری بار پڑھ لیں آپ سارے بھی، میں موضوع ختم کرنے لگا ہوں۔ صدیق پاک پریشان صداقت ناز کرتے ہیں، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اس عقیدے